بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو وی یو اسٹڈی ورس. جیسا کہ آپ اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی کے فائنل ٹرم ایگزامس بالکل قریب ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وی یو کے اکیڈمک سسٹم میں فائنل ٹرم کی ویٹیج سب سے زیادہ ہوتی ہیں، یعنی آپ کی پوری سیمسٹر کی محنت ایک طرف اور یہ ایگزامس ایک طرف. لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس بھی صرف کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کی وجہ سے اپنے سی جی پی اے خراب کر بیٹھتے ہیں، جنہیں آسانی سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی 10 اہم غلطیوں پر بات کریں گے جو اکثر وی یو کے اسٹوڈنٹس فائنل ٹرم میں یا مڈ ٹرم میں یا کسی بھی طرح کے ایگزامس میں کر جاتے ہیں. اگر آپ ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ نہ صرف اسٹریس سے بچیں گے بلکہ ایک بہترین سی جی پی اے بھی اسکور کر سکیں گے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو. مسٹیک نمبر 1، اوور ریلائنس آن پاسٹ پیپرز، یعنی کہ صرف پاسٹ پیپرز پر انحصار کرنا. پہلی سب سے اہم غلطی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس صرف پاسٹ پیپرز پر مکمل انحصار کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس اب وی یو کا ایگزام پیپر پیٹرن کافی حد تک کنسیپچول ہو چکا ہے. پاسٹ پیپرز آپ کو صرف پیپر کا فارمیٹ سمجھانے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے انہیں ضروری سمجھ کر یاد نہ کریں بلکہ اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کرنے پر فوکس کریں. بہت سے اسٹوڈنٹس یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ پیپر سے ایک دن پہلے سارے پاسٹ پیپرز دیکھ کر جاتے ہیں، اور اینڈ پر کیا ہوتا ہے ان میں سے یا تو ایک یا تو دو یا پھر کوئی بھی ایم سی کیو سے کویشچنس نہیں آتا ہے. جسٹ اسی کی وجہ سے ان کا سی جی پی اے خراب ہو جاتا ہے. سو کیپ ان مائنڈ دیٹ ڈونٹ اوور ریلائی آن دا پاسٹ پیپرز. So we move on to the next mistake number 2, and which is ignoring official handouts. Official handouts کو نظر انداز کر دینا. وی یو کے ایجوکیشنل سسٹم میں آپ کے پاس ہینڈ آؤٹس ہی سب سے اہم ریسورس ہیں. اکثر اسٹوڈنٹس ویڈیو لیکچرز دیکھنے کا ٹائم نہیں نکال پاتے، جو کہ سمجھ آتا ہے، لیکن ہینڈ آؤٹس کو بالکل نہ پڑھنا ایک بہت بڑی غلطی ہے. پیپر کا ایک بڑا حصہ آپ کے ہینڈ آؤٹس کی امپورٹنٹ ڈیفینیشنز اور مین پوائنٹس سے ہی بنایا جاتا ہے. سو ڈونٹ اگنور دا ہینڈ آؤٹس. اگر آپ پورے ہینڈ آؤٹس نہیں ریڈ کر سکتے ہیں تو ہر چیپٹر کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو ضرور میمورائز کریں تاکہ آپ اچھے سے وی یو کے ایگزامس کو اٹیمپٹ کر سکیں. سو دا نیکسٹ مسٹیک نمبر 3، taking semester activities means quizzes assignments very lightly. semester activities یعنی کہ quizzes assignments کو لائٹ لینا، یہ بھی سب سے بڑی مسٹیکس ہوتی ہے وی یو کے اسٹوڈنٹس کی. تو کچھ اسٹوڈنٹس سوچتے ہیں کہ کوئزز اور اسائنمنٹس کی ویٹیج کم ہے، اسی لیے وہ ان پر دھیان نہیں دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بھول ہے. اگر آپ سیمسٹر ایکٹیویٹیز کو اچھے سے کر لیتے ہیں، ان میں اچھے مارکس اسکور کر لیتے ہیں، تو فائنل ٹرم کا پریشر کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، اور ان کے کنسیپٹس آپ کو فائنل ٹرم میں بہت مدد دیتے ہیں، اور ان ایکٹیویٹیز کے مارکس میں بھی آپ کو فائنل ٹرم میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں، جو کہ اکثر وی یو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ کوئزز اینڈ اسائنمنٹس جو ہوتے ہیں ان کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہو تو وی یو کے ایگزامس میں، فائنل ٹرم ایگزامس میں کوئزز اور اسائنمنٹس کا ویٹیج سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں ان پوائنٹس کو ایڈ بھی کیا جاتا ہے. تو اپنی ان ایکٹیویٹیز کو بالکل لائٹ نہ لیں اور ان پر بہت زیادہ فوکس کریں. سو مسٹیک نمبر 4 از لیک آف پریکٹس وتھ وی یو ایگزام سافٹ ویئر اینڈ میتھ ٹائپ. سو وی یو ایگزام سافٹ ویئر کی پریکٹس نہ کرنا. اکثر دیکھنے میں آیا کہ جو نئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایگزام ہال میں جا کر پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں سافٹ ویئر یوز کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے. انہیں وہ سافٹ ویئر یوز کرنا نہیں آتا. میتھ ٹائپ کا صحیح استعمال اور سافٹ ویئر میں آنسرس کو سیو کرنے کا طریقہ بھی آپ کو پہلے سے آنا چاہیے، جو کہ اکثر جو نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو نہیں آتا. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ پہلے سے ہی اس کا ایگزامس کا ڈیمو لیں، یعنی کہ آپ نے پہلے سے ہی ایگزام کا جو ہے آپ نے ڈیمو لینا ہے، تاکہ ایگزام کے دوران آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو. سو بیٹر یہ ہے کہ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پلیز پیپر دینے سے پہلے ایک بار ڈیمو ٹیسٹ ضرور لیں وی یو کے ایگزامس کا، تاکہ ڈیورنگ دا ایگزامس ان کو بالکل بھی ڈفیکلٹیز نہ آئیں. سو دا نیکسٹ مسٹیک which is mistake number 5, leaving exam questions blank. پیپر میں کویشچنس کو خالی چھوڑانا، بلینک چھوڑانا اور کچھ بھی نہ لکھنا، کیونکہ ورچوئل یونیورسٹی کے ایگزامس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی، اسی لیے کسی بھی سوال کو بنا اٹیمپٹ کیے چھوڑنا صحیح فیصلہ نہیں ہے.
اگر آپ کو کسی سوال کا کمپلیٹ آنسر نہیں بھی آتا تو اس ٹاپک کے متعلق جو بھی مناسب انفارمیشن آپ کے پاس ہے وہ ضرور لکھیں. اسٹیپ مارکنگ کی وجہ سے آپ کو کچھ مارکس مل سکتے ہیں جس سے آپ کے اچھے سکورز بن سکتے ہیں. تو کبھی بھی ایگزام کوشچنس کو بلینک نہ چھوڑیں. کچھ نہیں تو جتنا بھی آپ کو آتا ہے، جتنی بھی آپ کو اس چیز کے بارے میں نالج ہے، اس کے پوائنٹس ضرور لکھیں تاکہ آپ بالکل 0 مارکس نہ گین کر سکیں. کیونکہ وی او کے ایگزامس جو ہوتے ہیں کانسیپٹس پہ بیس ہوتے ہیں. اگر آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں اور آپ کے کانسیپٹس کے بیس پہ آپ آنسرز لکھتے ہیں تو یہاں پر 100% چانس ہے کہ آپ کو کمپلیٹ مارکس اسائن کیے جائیں. سو مسٹیک نمبر 6، پور ٹائم مینجمنٹ ڈیورنگ دا ایگزامس. بیٹر ٹائم مینجمنٹ نہ ہونا ہے، یعنی کہ اچھے سے ٹائم مینجمنٹ نہ کرنا ہے. ایگزام میں ٹائم بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ایم سی کیوز پر ضرورت سے زیادہ وقت لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے شارٹ اور لانگ کویشچنس کے لیے آخر میں بہت کم وقت بچ جاتا ہے. کوشش کریں کہ شروع کے 20 سے 25 منٹ میں ایم سی کیوز کو تسلی سے حل کر لیں تاکہ باقی پیپرز کے لیے آپ کے پاس مناسب وقت مل سکے اور آپ باقی ایگزامس کو، باقی کویشچن اور آنسرس کو آپ زیادہ ٹائم دے سکیں. کیونکہ ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں وہ 1 مارک پر بیس کرتا ہے، بٹ جو لانگ اور شارٹ ہوتے ہیں اس کے میکسیمم 5 اور 3 مارکس ہوتے ہیں. تو اپنا زیادہ ٹائم ایم سی کیوز پہ لگانے کے بجائے بیٹر یہ ہے کہ آپ ایم سی کیوز کو کمپلیٹ کر کے اپنے شارٹ اور لانگ کویشچن کی طرف موو کر جائیں تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم لانگ اور شارٹ کویشچن میں لگے. ایم سی کیوز کو ٹائم دیں بٹ ایک لمیٹڈ ٹائم دیں. اپنا سارا ایگزامس کا ٹائم ایم سی کیوز پر نہ لگا دیں. اباؤٹ 30 منٹس اور 25 منٹس آپ اپنے ایم سی کیوز کو دیں اینڈ دین نیکسٹ میں آپ کے جو 1 آور بچ جاتا ہے اس کو آپ اپنے لانگ اور کویشچنس پر دیں، لانگ اور شارٹ کویشچنس پر دیں تاکہ اس میں بھی آپ اچھے مارکس اسکور کر سکیں. سو دا نیکسٹ مسٹیک وچ از مسٹیک نمبر 7، بلائنڈلی ٹرسٹنگ انویریفائڈ شارٹ لیکچرز. یعنی غیر مستند شارٹ لیکچرز پر بلائنڈ ٹرسٹ کرنا یہ سب سے بڑی بھول ہوتی ہے ورچوئل یونیورسٹی کے نیو اسٹوڈنٹس کی، کیونکہ انہیں اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی. بہت سے پلیٹ فارمز پر جو ہیں یوٹیوب پر ہی بہت سے ایسے شارٹ لیکچرز اویلیبل ہیں جو کہ صرف ایک معمولی سا اوور ویو دے دیتے ہیں لیکچرز میں اور اس کو ڈیپلی نہ ہی سمجھاتے ہیں اور نہ ہی کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. اور کافی سارے اسٹوڈنٹس وہ لیکچرز لے کے اور ایگزامس دینے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کنسیپٹ بالکل بھی کلیئر نہیں ہوتے، جس سے اسٹوڈنٹس کو لیکچر صحیح سے سمجھ نہیں پاتے. سو فار دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ ٹیک ویریفائڈ لیکچرز جو کہ آپ کے کنسیپٹس کو اچھے سے کلیئر کریں. اگر آپ ڈیپ نالج اور کنسیپچل پیپر کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو صرف شارٹ لیکچرز پر انحصار نہ کریں بلکہ ہینڈ آؤٹس کی سیلف ریڈنگ کو اپنی عادت بنائیں. کیونکہ ہینڈ آؤٹس کو ریڈ کرنا بہت ضروری ہے بیکاز آلموسٹ آپ کا پیپر ہینڈ آؤٹ سے ہی آتا ہے. سو کبھی بھی ہینڈ آؤٹس کو جو ہے نیگلیکٹ نہ کریں. ہینڈ آؤٹس کو بھی اتنی ہی امپورٹنٹ دیں جتنی آپ شارٹ لیکچرز کو امپورٹنس دیتے ہیں بیکاز شارٹ لیکچرز کے ساتھ ساتھ ہینڈ آؤٹس کو ریڈ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ پلیز اوائڈ بلائنڈلی ٹرسٹ آن دا انویریفائڈ شارٹ لیکچرز. So the next mistake, which is mistake number 8, arriving late at the exam center, forgetting the documents. تو ایگزام سینٹر دیر سے پہنچنا اور ڈاکیومنٹس کا بھول جانا یہ بھی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، جس کی وجہ سے ان کو بہت سی ڈفیکلٹیز آتی ہیں. یہ کیسی غلطی ہے؟ یعنی کہ جو آپ کو پورے سیمسٹر کی محنت کو ضائع کر سکتی ہے. وی یو کے رولز کے مطابق اگر آپ ایگزام سینٹر لیٹ پہنچتے ہیں تو آپ کو انٹری نہیں ملتی. اس کے علاوہ اگر آپ اپنا وی یو آئی ڈی کارڈ یا CNIC یا رول نمبر سلپ ہمیشہ جو ہے آپ ایک دن پہلے ہی اپنے ساتھ ریڈی رکھیں. اگر آپ بنا دہانی میں اگر آپ غلطی سے اپنا وی یو آئی ڈی یا آپ اپنی ایگزام سلپ اگر بھول جاتے ہیں تو آپ کو ایگزام اٹینڈ نہیں کرنے دیا جائے گا. سو بیٹر یہ ہے کہ آپ ایک دن پہلے ہی اپنے سارے ہی ڈاکیومنٹس یعنی کہ آپ کی وی یو آئی ڈی کارڈ اور اپنی ایگزام سلپ ایک دن پہلے ہی محفوظ رکھیں، ریڈی رکھیں تاکہ ڈیورنگ دا ایگزامس آپ کو ڈفیکلٹی فیس نہ کرنی پڑے. سو مسٹیک نمبر 9 از پور پلاننگ آف دا ایگزام ڈیٹ شیٹ. یعنی ڈیٹ شیٹ کی پلاننگ میں غلطی کر دینا.
یہ بھی سب سے بڑی مسٹیک ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کر جاتے ہیں. ڈیٹ شیٹ بناتے وقت وہ جلد بازی بالکل بھی نہ کریں، جو کہ اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. جلد بازی میں بنا کسی پلاننگ کے ایگزام ڈیٹ شیٹ بنا دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے، پھر وہ کوئی بھی ٹائم اور کوئی بھی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایگزامس کے پریپریشن کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے. تو ڈیٹ شیٹ بناتے وقت آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں مشکل پیپرز کو لگاتار رکھ لیتے ہیں جس سے ریویژن کا موقع نہیں ملتا. ہمیشہ کوشش کریں کہ مشکل سبجیکٹس کے درمیان کم سے کم 1 یا 2 دن کا گیپ ضرور رکھیں تاکہ آپ فریش مائنڈ کے ساتھ ایگزام دے سکیں اور ایگزامس کو اچھے سے کمپلیٹ کر سکیں. سو ڈیٹ شیٹ کی پلاننگ کرنا بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے آپ کے ایگزامس کا. سو دا مسٹیک نمبر 10 از inadequate sleep before the exam day. یعنی کہ ایگزام سے پہلی رات نیند کو پوری نہ کرنا، یعنی کہ پوری رات جا کر پڑھنا اور بنا سوئے ایگزام ہال چلے جانا آپ کی پرفارمنس کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. جب آپ کا مائنڈ تھکا ہوا ہوتا ہے، بالکل بھی فریش نہیں ہوتا، تو یاد کی ہوئی چیزیں بھی آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، آپ بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ڈیورنگ دا ایگزامس بہت سی مشکل دیکھنی پڑتی ہے. تو ایگزام سے پہلے کم سے کم آپ 6 سے 7 گھنٹے کی سکون سے نیند ضرور لیں تاکہ ایٹ دا ٹائم آف ایگزام آپ وداؤٹ اینی فرسٹریشن ایگزام دے سکیں اور اپنے ایگزامس کو اچھے سے کلیئر کر سکیں. سو اسٹوڈنٹس، یہ تھیں وہ 10 مسٹیکس، وہ 10 اہم غلطیاں جو کہ ہر اسٹوڈنٹس کر جاتا ہے. ہر وی یو اسٹوڈنٹس اینڈ موسٹلی جو وی یو کے نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا فرسٹ سیمسٹر ہوتا ہے یا وہ ابھی انرول ہوئے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، یا انہوں نے اپنا سیمسٹر چینج کیا ہوتا ہے، اپنی ڈگری چینج کی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو تو یہ وہ 10 باتیں ہیں جن پر اگر عمل نہ کیا جائے تو بہت سے اسٹوڈنٹس کو مشکل پیش آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے فائنل ٹرم ایگزام بہت بہتر ہوں گے اور آپ کی سی جی پی اے بھی بہت زیادہ امپروو ہوگی. آپ کو ان میں سے کون سا پوائنٹ سب سے اہم لگا مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو آپ کے اپنے چینل وی یو اسٹڈی ورس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے باقی وی یو فیلوز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ سب کی ہیلپ ہو سکے. آپ سب کی ایگزامس کے لیے میری طرف سے بہت ساری دعائیں اینڈ بیسٹ آف لک اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ اللہ حافظ.